انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ سوالات کے لیے وقت چاہیے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سمیرا ہے اور میں سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے۔ آپ نے اپنے لیکچر کے آغاز میں ہی بڑی ایک اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت تک محدود کر دیں جو کہ اصل ہے ہماری، تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ یہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ عملی حد تک تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے مسائل ہیں معاملات کے حوالے سے کہ جہاں پہ ہمیں بہرحال بعد میں آنے والے فقہا نے جو بھی اجتہادات کیے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فکری یا ذہنی یا علمی لحاظ سے اگر ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت تک محدود کر لیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی سجیشن، کوئی تجاویز جو آپ کا تجربہ یا آپ بتا سکتے ہیں، ہمارے سجیسٹ کر سکیں، کیونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے اور یہ اگر ہو جائے تو اگر ہم ایسا کوئی قانون بنا کے لوگوں کو کہیں کہ فقط قرآن و سنت ہے اور باقی اپنے اجتہادات چھوڑ دو، تو ظاہر ہے آپ کے بقول وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو منوانے کا یا اس چیز کو رائج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی جو صحیح تفسیر تشریح ہے، جو اصل ہے اضافات کے بغیر، اضافات کو نکال کے جو خالص قرآن و سنت ہے، وہ اگر ہم اس نئی نسل کے سامنے پیش کریں، نئی نسل سے آپ امیدیں رکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت سارے شعبوں میں پرانی روایات کو توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جہاں جی چاہا ہے ان کا، جہاں نہیں چاہا وہاں، جیسے مذہب میں ان کا دل نہیں کیا ابھی پرانی روایات کو چھوڑنے کا تو نہیں چھوڑا، لیکن باقی سب میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ پچھلی نسل اور موجودہ نسل کا آپس میں موازنہ کریں تو یہ بہت دور جا چکے ہیں سابقہ پرانی نسل کی روایات سے۔ اگر یہ علمی بنیادوں پر ہو کام تو نئی نسل کے لیے قابل قبول ہے ایسی تفسیریں جو ان کے ذہن کے مطابق ہوں، عقل کے مطابق ہوں، ضابطے کے مطابق ہوں۔ مثلا آپ نئی نسل کو خرافات بڑی مشکل سے ٹھونسنا پڑے گا آپ کو، یہ خرافاتی نسل نہیں ہوگی۔ پچھلی نسلیں خرافاتی تھیں، آپ آسانی سے کوئی خرافہ ان پہ ٹھونس سکتے تھے، لیکن اس کو نہیں ٹھونس سکتے۔ یہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، چونکہ ان کی دسترس میں میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز آ گئی ہے۔ اگر کوئی چیز انسان پیش کرتا ہے تو 10 اس کے اوپر اعتراض بھی اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جواب دو۔ اس لیے اگر ہم اس نئے افق کو دیکھ کر نئی نسل کے لیے قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں جس میں فقط اللہ اور رسول اکرم کا جو بیان ہے وہی رہے، اضافات اس میں ہم پیش نہ کریں، یعنی ایک دین کی تشریح اس ضابطے کے تحت ہو جائے، پھر نئی نسل زیادہ قبول کرے گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تجربہ بتائیں، میرا تجربہ ہے یہ، ایسے نہیں ہوا کہ سب نے قبول کر لیا ہے، توقع بھی نہیں ہونی چاہیے، تاریخ میں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا، لیکن جتنی قبولی ہوئی ہے اس سے انسان کو بہت امید بڑھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام اگر اور مؤثر طریقے سے کیا جائے یا مل کے کیا جائے، سب مل کے کریں سنجیدہ لوگ، تو یہ بہت اچھے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم ایک دراز مدت میں، لانگ ٹائم میں جا کر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک سلجھی ہوئی نسل وجود میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ رشید صاحب آپ سوال اس سے ریلیٹڈ سوال ہے جی، اپنا تعارف عثمان حیدر میرا نام، اسکالر اور لیکچرر میں کالج کے۔ سر آپ نے بار بار فرمایا کہ خالص قرآن سنت کی بنیاد پر نوجوان نسل کی تربیت کریں۔ اچھا، ہمارے پاس کون سا اسٹینڈرڈ ہوگا جس کے ذریعے ہم کہیں گے کہ یہ خالص قرآن سنت کی تشریح ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے جتنے بھی مکاتب فکر کو دیکھا ہے، مندن جاوید احمد غامدی صاحب جو خود اپنے آپ کو کسی مکتب فکر سے نہیں جوڑتے، وہ سب بھی اپنی جو تشریح ہوتی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خالص قرآن سنت کی تشریح ہے۔ تو نوجوان نسل کے سامنے یہ بھی بڑا کویسچن ہوتا ہے کہ سارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سنت کی اصل تشریح اور خالص تشریح ہے، تو ہے پھر کون سی؟ تو ہم یہ قسم توڑ دینا کہ ہم نے قرآن و سنت کی خالص تشریح بھی کسی اور سے ہی لینی ہے۔ آپ خود کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ آپ خود ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ ہو جائیں، یعنی اگر آپ میں کمی ہے تو وہ کمی اپنی علمی پوری کریں، آپ وہ اپنی علمی کمی پوری کر کے پھر آپ خود آئیں قرآن کی طرف، اور جو کچھ دوسرا قرآن سے نکال رہے آپ جب خود قرآن پڑھیں گے
تو قرآن آپ کو کچھ اور معنی دے گا، انہوں نے جو پڑھا ہوا تھا وہ کچھ اور معنی نکل رہا ہے اس سے. چونکہ انسانی مفروضے، یہ طے شدہ بات ہے، آج موجودہ علم کلام کے اندر، جدید علم کلام کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی مطلب کی تشریح میں اپنے ذہنی مفروضوں کو بے اثر نہیں کر سکتے. مثلا ابھی میں آپ کے سامنے جو طالب علمانہ اظہارات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن خالی تو نہیں ہیں، پہلے سے آپ کے ذہن بھرے ہوئے ہیں، مکمل ہیں، ہر شعبے کے آپ کے ذہن میں اصول ہیں، ہر ذہن میں مفروضے کہہ رہا ہوں، یعنی پہلے سے موجود معلومات، پہلے سے موجود وہ چیزیں جنہیں آپ مان چکے ہیں، جنہیں صحیح قرار دے چکے ہیں، تصدیقات آپ کی، تصورات و تصدیقات آپ کے جو پہلے سے آپ کے ذہن میں ہیں. جو بات آپ کے ذہن میں جا رہی ہے وہ تصدیقات، تصورات فوراً اس کو گھیر کے اس کے اوپر اپنا اثر ڈال کے پھر آپ کے ذہن میں ایک اس کا تصویر ایجاد کرتے ہیں. اگر ہم یہ کر لیں کہ ہمارے جو اپنے ذہنی مفروضے ہیں انہیں، یا دوسروں کے جو مفروضے ہیں انہیں ہم سائڈ پہ رکھیں، ہم خود پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو وہ مشکل پہلے حل کر لیں. آپ اگر عربی کی مشکل ہے پہلے حل کر لیں، آپ کو کوئی اور اگر مشکل ہے پہلے حل کر، چونکہ قرآن جس طرح سے قرآن کا اپنا فرمان ہے کہ ہدن للناس، قرآن اس طرح نہیں آیا کہ پہلے رسل پر آیا ہے، رسل سے فقہا کے اوپر آیا ہے، فقہا سے طالب علموں کے اوپر آیا ہے، طالب علموں سے پھر ائمہ مساجد و جمعہ کے اوپر آیا ہے، پھر وہاں سے پبلک تک، یعنی اتنے چینل سے گزر کر پبلک تک آ جائے. ایسے تو نہیں ہوا، وہ تو ڈائریکٹ ناس کے لیے آیا ہے. حضور کا کام تلاوت تھا فقط، یتلو علیہم آیات، یعنی خود قرآن وحی کو ہو بہو پیش کر دو لوگوں کے سامنے. اور وہ لوگ وہ تو آپ جتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، سارے ان پڑھ لوگ تھے، لیکن وحی سمجھتے تھے. وحی جب رسول اللہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو انہیں باقاعدہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو پلے ہی نہیں پڑا ہمارے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. ان کو سمجھ میں آتا تھا. ایک مشکل ان کی حل شدہ یہ تھی کہ عرب تھے، عربی جانتے تھے. ہم وہ حل کر لیں اپنی مشکل. جب ہم نے انگلش اتنی اچھی سیکھ لی ہے، انگریزوں سے بھی اچھی، تو عربوں جتنی نہ بھی صحیح لیکن پاکستانیوں جتنی تو سیکھ لیں ہم، علماء جتنی سیکھ لیں، مولویوں جتنی سیکھ لیں. اور پھر خود پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو باقاعدہ ہدایت دے گا اپنی تعلیم. پھر ہم موازنہ کر سکتے ہیں کہ جو تشریحات اضافات کے ساتھ کی گئی ہیں، اور یہ خالص بات تو یہ ہے، اضافات یہ ساتھ لگا کر بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جی حافظ محمد رشید گجرانوالہ سے شریعہ اکیڈمی سے. دو پہلو ہیں سوال کے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی صبح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر میں دو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. ایک سنجیدہ اہل علم جیسے آپ ہیں، اور دوسرا ایک مین سٹریم عوام جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، ائمہ ہیں، ذاکرین ہیں، اور مثلا میلاد پہ اگر کسی نے تو وہ ختم پڑھوانا ہے تو وہ اس طرح. اب بس اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ جو یہ سنجیدہ لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے سامنے بے بس ہیں. بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو سنجیدہ لوگ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی بات بالکل شنوائی نہیں ہوتی، اور وہ جو مین سٹریم لوگ ہیں وہ اپنی بات کو آگے، اور اس میں مسائل بھی بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ریسنٹلی بھی کافی سارے اس لیے کھڑے ہوئے. یہ کس کا قصور ہے کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اثر وہاں پر یعنی دکھا نہیں پا رہے. دوسرا یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کا بھی رویہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ مجالس میں، ایسے مجالس میں تو وہ ساری باتیں کریں گے، لیکن جب کوئی فرقہ بنانا معاملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی اپنی رجیم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہ یا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر یعنی ان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. یہ جو مسئلہ ہے اس کا آپ کے ذہن میں کیا؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ دو طبقے ہیں، ایک سنجیدہ کہہ لیں، ایک غیر سنجیدہ یا پیشہ ور کہہ لیں. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ان پیشہ وروں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. میری نظر میں بے بس نہیں ہے، بیکار ہیں.
ہاں بس والا مسئلہ نہیں ہے، کار والا مسئلہ ہے ان کے پاس. یعنی جو تاجر ہیں وہ پرکار ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ جو سنجیدہ ہیں یہ ایکٹیو نہیں ہیں. ورنہ آپ پوٹینشیل کے لحاظ سے دیکھیں تو پیشہ وروں سے زیادہ توانا یہ لوگ ہیں، یہ سنجیدہ ہیں. لیکن ان کے اندر یا خود اعتمادی نہیں ہے، یا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ کرتے کچھ نہیں ہیں. نہ کہ ان کا بس نہیں چلتا، ان کا ارادہ نہیں ہے کچھ کرنے کا. یہ ان کا اگر تاثیر دیکھیں نا ہم، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. اگر ایک مسجد کے مولانا ہیں اور اس محلے میں شادی ہو رہی ہے، وہ شادی شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہی. مثلا پہلے سے نکاح ہوا ہے، نکاح کے اوپر نکاح کیا جا رہا ہے کوئی جھانسا دے کے، اور سارا محلہ راضی ہے، طرفین فریقین. اگر محلے کا یہی کمزور سا مولانا یہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ شادی شرعن ٹھیک نہیں ہے، ایک آواز ہے اس کی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہوگی؟ یہ شادی نہیں ہوگی. سارا محلہ مل کے، سارا شہر مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا اگر یہ کہہ دے کہ یہ شرعن ٹھیک نہیں ہے. اسے اپنی توانائی پر اعتماد نہیں ہے، یا اپنے مفادات دیکھتا ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میری فیسیں بند ہو جائیں گی، میرا معاوضہ بند ہو جائے گا، دعوتیں بند ہو جائیں گی. دراصل وہ جو تاجر طبقہ ہے ان کی طاقت نہیں ہے، اس شخص کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، یا اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ اپنے مفادات خطرے میں دیکھ کے چپ رہتا ہے. اگر یہ سنجیدہ طبقہ یہ چپ نہ رہے، خاموش نہ رہے، یہ بول پڑے، عملاً بھی کوئی قدم نہ اٹھائے، صرف کہہ دے. مثلا سوشل میڈیا پر آج بہت آسان ہے، ہر بات کہہ رہے ہیں نا، ہر روا اور ناروا باتیں ساری ہر آدمی سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے. یہی سنجیدہ طبقہ کچھ بھی نہ کریں، سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ دیں کہ یہ پیشہ ور نے یا تاجر نے یا ذاکر نے جو بات کی ہے یہ غلط بات ہے. یہ صرف اتنا ایک کلپ چڑھا دے، آپ خود اس کے اثرات دیکھ لیں گے کہ ایک طرف اگر عالم ہے، دوسری طرف ہزار جاہل بھی ہو تو بھی بات اس کی وزنی ہے، اثر اس کا زیادہ ہوگا. ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سنجیدہ طبقہ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی کریں. یہ مایوس زیادہ ہیں، نا امید زیادہ ہیں. یہ ان کے اندر امید پیدا ہو کہ آپ اتنے ناتوان نہیں ہیں جتنا آپ نے آپ کو بنا لیا ہے. آپ توانا ہیں. اثر بات کر کے تو دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے، اور اگر یہ تجربہ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ بہت ساری باتیں سدھر سکتی ہیں، سلجھ سکتی ہیں. ان کی خاموشی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور قرآن کریم میں مطالعہ کریں آپ قرآن کا کہ اس چیز کو ہی قرآن نے زیادہ بیان کیا ہے تاکید کے ساتھ. مجرموں کے جرائم سے زیادہ ان کی مذمت کی گئی ہے، جو جرائم دیکھ کر چپ رہتے ہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، اپنا جو عالمانہ فریضہ ہے وہ انجام نہیں دیتے. ان کی سرزنش زیادہ کی گئی ہے. یہ فرقہ وارانہ معاملات میں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس میں بھی یہی مفادات کا ہی تعلق ہے نا، کہ مثلا اگر انہیں پتہ ہے کہ آج اگر میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو کل تو میرا منہ انہی سے لگنا ہے. میں اس بات کو ٹھیک بھی نہیں سمجھ رہا، لیکن آج بھی انہی کا ساتھ دینا پڑے گا. چونکہ اگر یہاں پر میں حق کی بات کر لوں، فرض کر لیں شیعہ سنی مسئلہ ہے، کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ ہے، تو اگر ایک بریلوی اٹھ کے حق بات کر دے اور وہ حق بات بریلویت کے خلاف جا رہی ہو، تو کل کو دیوبندی نے تو اس کو بلانا نہیں ہے چونکہ یہ بریلوی ہے، بریلویوں نے بھی نہیں بلانا چونکہ موقع پہ تو نے حمایت ان کی کر دی تھی. تو یہ تو دونوں طرف سے گیا. اس وجہ سے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، خود اعتمادی بھی نہیں ہے، اللہ پر بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی جماعت، حزب اور فرقے اور مسلک کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کئی ہیں. آپ تو اس شعبے سے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کھل کے اظہار کر بھی دیتے ہیں کہ ہماری مشکل یہ ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ غامدی صاحب کی بات آئی، مثلا کوئی آدمی قرآن و سنت پہ فوکس کر کے رہنمائی کی کوشش کرتا ہے تو
مشاہدہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ الگ سے ایک فرقہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی غامدی صاحب کا بھی ایک فین فالوئنگ ہو گئی ہے اور اس میں ان کے غامدی صاحب کو تو آپ نہ کہیں نا کہ وہ اپنے اجتہاد سے ماورا ہو کر خالص قرآن و سنت پیش کرے. وہ بھی دیگر مجتہدین کی طرح، دیگر علماء کی طرح ہی ہیں، البتہ ان کی سوچ ان سے علیحدہ ہے. وہ جو ٹائٹل ہیں ان سے ہٹ کر سوچتے ہیں، لیکن اپنا ایک تشخص ہے ان کا، اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں. بہت ساری باتیں وہ کہہ جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ قرآن سے وہ تائید نہیں ہوتی. وہ اس میں جدت لانا چاہتے ہیں. اب وہ جو جدت قرآن کے مطالعے میں لانا چاہتے ہیں تو قرآن قبول نہیں کرتا اس جدت کو، یہ کہیں اور سے لا کے جوڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو. جی السلام علیکم. میرا نام عاطف جعفری ہے، المصطفیٰ سے میرا دکترا، اور باقی ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، قرآنک اسٹڈی کے لحاظ سے ہم چلا رہے ہیں. تو میرے سوال صاحب آپ سے یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے جو قومی نزاعات اور اختلافات ہیں ان میں جو مین کردار ہے وہ کم فہم لوگوں کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہم کم فہم لوگوں کی باتوں کو لے کے ہم مسلک کو کلن جو ہے وہ اس کو برا کہہ دیتے ہیں. تو ہم آپس میں نشست و برخاست ہماری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم ٹوٹلی بات چیت نہیں کرتے. اس میں جو علماء حضرات ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ یہ کہ ہم جہلاء کی بات یا لا علم لوگوں کی باتوں کو بنیاد قرار دے کے اس کے پھر رد عمل دکھاتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ عقلانیت کی بنیاد پر مذہبی دنیا قائم نہیں ہے. جیسے سیاست بھی ایسے ہی ہے کہ عقلانی کوئی آپ کو اس کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آتا، عمل، ضابطہ، اصول، قاعدہ نظر نہیں آتا. مثلا اول تو یہ ہے کہ جاہل کسی مذہب کا ترجمان کیوں بن بیٹھا ہے، اس کو کیوں اتنا موقع دیا گیا ہے؟ کیا علماء نہیں ہیں اس مذہب کے اندر؟ مثلا شیعہ مذہب میں علماء کی کمی ہے. علماء ہیں، کافی مقدار میں، تعداد میں ہیں، ہر مسلک کے اندر علماء کی تعداد کافی ہے، لیکن وہ ترجمان مذہب کے طور پر نہیں مانے گئے، یہ جہلاء مانے گئے ہیں کہ یہ آئیں آ کر بیان کریں. تو پہلی بے عقلی یہ ہے کہ علماء، علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ آخر الزمان ایسا آئے گا کہ جس میں علماء ملجم ہوں گے. ملجم یعنی لگام تعریب ہے اس کی، لگام کی لجام بنایا کہ علماء ملجم ہو جائیں گے، یہ لگامیں ڈال دی جائیں گی ان کو، اور وہ لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی، وہ جدھر کھینچیں گے یہ بولیں گے وہاں. جیسے ابھی پہلے مثال دی کسی نے، یہاں دی، اب کہاں دی کسی نے، میرے ذہن میں آ رہا ہے یہیں پہ بات ہوئی کہ سرکاری طور پر نہیں، باہر ادھر مثال دی تھی کسی نے، مجھے شبہ ہو گیا. سرکاری طور پر علماء کو وحدت کے لیے بلایا جاتا ہے، فوجی جرنیل بلائے، سرکار بلائے، پولیس افسر اعلیٰ بلاتا ہے ان کو تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم دین ان کو بلائے نہیں آتے. یہ جتنے اکابرین ہیں ان کو اگر کسی مذہب کا کوئی عالم ان کو دعوت دے کہ آئیں بیٹھیں، ہم علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، ہم بیٹھیں آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں ان مسائل کے اوپر، ایک بھی نہیں آتا. لیکن جب فوجی جرنیل ان کو دعوت دیتے ہیں، بریگیڈیئر کو یہ ان کو کال کرے تو فوراً پیدل بھی آ جاتے ہیں، وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. عقلانیت اگر ہو تو ہم بجائے اس کے کہ ہمیں حکومت یا کوئی طاقتور کوئی حکام اگر ہمیں بلائیں تو ان کے بجائے ہمیں عقل بلائے. عقل کہتی ہے کہ آپ بیٹھو، اس کا جائزہ لو، رائے حل نکالو. لیکن یہ اس طرف نہیں آتے. یعنی یہ پہلی بے عقلی ہے کہ علماء عاقبت یا مفادات اپنے گوشہ نشینی میں سمجھتے ہیں، اس پیچھے رہ کر سمجھتے ہیں کہ وقت جب آ جائے کسی جگہ تو اس شو میں آ جائیں. لیکن جب وقت آئے بات کرنے کا، جب وقت آئے ملامتیں برداشت کرنے کا، قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ بے دین ہو گئے، دین چھوڑ دیا تم نے، تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئے گا. سوف یأتی اللہ بقوم
युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, खुदा वो कौम ले आएगा जो अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह उनको चाहता है। और उनकी सिफ़ात में से एक अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ला यखाफ़ु लौमत लाइमिन, वो मलामत गरों की मलामतों से घबराएंगे नहीं। उलमा में एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये मलामतें बर्दाश्त नहीं कर सकते खुदा की राह में। वैसे तो काफ़ी मलामतें मिल जाती हैं इनको, लेकिन अल्लाह की राह में मलामत नहीं। अब देखें ना, मीडिया 24 घंटे उलमा के पीछे पड़ा रहता है, जोक सारे उलमा के बारे में, लतीफ़े सारे उलमा के बारे में, पेरोडी सारी उलमा के बारे में, जुगतें सारी उलमा के बारे में। वैसे जिस मौलवी में, जिस जुगत में मौलवी का जिक्र ना है, वो जुगत लोग समझते हैं ठीक है ही नहीं है। तो ये सब कुछ मौलवी का लफ्ज़ खुद एक जुगत ही है, समझो। यानी इनके ऊपर सब कुछ हो रहा है, मुलामतें तो हो रही हैं तुम्हारी, तो ये सब कुछ अल्लाह की राह में अगर हो जाए तो इसका अजर भी है तुम्हारे लिए। इजहार हक की वजह से अगर तुम्हें कोई मुलामत करता है तो उस मुलामत में नहीं घबराओ। बेकार बैठकर मुलामतें भी ले रहे हो और इज़्ज़त भी नहीं, तो ये गलत किरदार है। उलमा को आना पड़ेगा मैदान में, उलमा को अपनी रसालत फ़रीज़ा अंजाम देना पड़ेगा। मैं आपकी हवाला एक देता हूँ, हतमन कोई मौका मिले तो उस दस्तावेज़ को देखें। खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबतुल मिना के नाम से मारूफ़ है ये खुतबा। ये करबला के वाक़या से 1 साल पहले 59 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर मिना में हज के दौरान बयान फरमाया था। हज के दौरान तमाम अकाबरीन, ज़ुअमा, उलमा और कबाइल के जो सरदारान थे उन सब को इकट्ठा करके ये खुतबा बयान फरमाया। और उस खुतबे में ये फरमाया कि क्या, उन उलमा को कहा कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला ने उलमा यहूद को कुरान में लानत की है? तो उन्होंने इकरार किया कि की है। फिर वो आयात भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी कि ये आयात हैं कुरान की जिनमें यहूद को अल्लाह ताला ने लानत की है। फिर ये फरमाया कि ये भी जानते हो कि क्यों लानत की है अल्लाह ताला ने इनको? यहूदी होने की वजह से नहीं की है, बल्कि इस वजह से की है कि ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते थे। इनके सामने जुल्म हो रहा होता था, ये चुप रहते थे। इनके सामने मुनकरात पे अमल होता था, ये चुप रहते थे। इनके सामने सब कुछ हुदूद खुदा टूटती थी और ये चुप रहते थे। इस वजह से इनके ऊपर लानतें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खूब ये लानत हर उस शख्स के लिए है जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा हो और वो चुप बैठा रहे, वो इस लानत का मशमूल है। और उन्हें कह रहे थे कि क्या आज तुम जिस ज़माने में रह रहे हो, तुम्हारे ज़माने में ये नहीं हो रहा, हुदूद खुदा नहीं तोड़ी जा रही, पायमाल नहीं हो रही, दीन खुदा का तमस्खुर नहीं हो रहा, और तुम किस लिए चुप बैठे हुए? उसी खामोशी पर सरजनिश की शदीद उनकी कि आप बोलते क्यों नहीं हो? अब ज़ाहिर है कि ये जो ताजर पेशावर तबका है, अवाम इनको समझते हैं। यूँ नहीं कि अवाम इनके धोखे में आई हुए हैं, इनको बड़ा पारसा मुत्तकी परहेजगार समझ के अवाम, ना, ऐसे नहीं है। अवाम, आप अगर अवाम से इनके बारे में पूछें तो आपसे ज़्यादा अवाम इनके जुराइम आपको बताएंगे कि ये कितने घिनौने लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, कितने बदकिरदार लोग हैं। अवाम आपको बताएंगे। फिर भी अवाम इन्हीं को बुलाते हैं, फिर इन्हीं से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इन्हीं से परफॉर्मेंस करवाते हैं सारी। इनके किरदार से आगाह होते हुए भी इन्हीं को बुलाते हैं। चूँकि अगर इनको ना बुलाएं, वैसे कई दफ़ा हुआ है, अफराद आए हैं जी, इस दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में इन बद किरदारों को नहीं बुलाते। हम खूब नहीं बुलाते, हमने प्रोग्राम तो कराना है, अब आप बताएं किसको बुलाएं हम? लाजवाब है, हम किसको बुलाएं? आप जिसके नाम पे लोग भी आ जाएं। हाँ, लोग भी आए ना, वो आवाम का वो कर सके, मेंटेन कर सके, यानी इतना एक खिताबत कर सके, आवाम को जज्बा दे सके, वो तशफ़ी उनकी करा सके, ये सारा काम कर सके ना। ये तो फिर उलमा आए ना, ये सीखें, ये काम करें, मैदान अपने हाथ में लें। ये तो इनका ग्राउंड था, दूसरों ने इनकी नाहली की वजह से कब्ज़ा कर लिया है, ना ताकत की वजह से। उनके ऊपर कोई, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, ना इल्म है उनके पास, ना किरदार है उनके पास, आवाज़ें हैं, सुरें हैं उनके पास, और उन्होंने छीन लिया है। उलमा को ये हक लेना होगा, ये मकाम अपना हासिल
کرنا ہوگا اور اپنی کارکردگی سے. یہ نہ کہیں کہ حکومت قانون بنا کے علماء کو بٹھا دے یہاں پر. اب حکومت نے قانون بنا کے عالم کو بٹھا دیا, عالم کو اردو بولنا ہی نہیں آتی, حکومت بھی پشیمان ہوگی کہ ہم نے کس کو بٹھا دیا. تو یہ تو انہیں اپنے علم و اپنے کردار سے یہ مقام اپنا واپس لینا چاہیے علماء کو. علماء خاموش نہ بیٹھیں. اور یہ جو حوالے دیے جاتے ہیں نا, مثلا چونکہ عملی طور پر میدان انہی لوگوں کے اندر ہے جو دل آزاری کرتے ہیں, جو توہین کرتے ہیں, مقدسات کی توہین کرتے ہیں اور جہالت, محض جہالت پیش کرتے ہیں, مذہب پیش نہیں کرتے, جہالت پیش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پھر حوالے بن جاتے ہیں کہ یہ شیعہ قوم کا تھا, یہ سنی قوم کا تھا, یہ بریلوی تھا, یہ اہل حدیث تھا, یہ فلاں تھا. کافی ہو گیا. آخری سوال. جی آخری سوال. جی آپ نے فرمایا کہ معاشرہ اس کی بنیاد اسلامیت پر ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی فاتحین آئے ان کے پاس اسلامیت تھی یا نہیں تھی, وہ فتح کرتے ہیں اور ریاست بناتے ہیں اور نظام چلاتے ہیں, اور عقل والے لوگ تو اس کے بعد شاید کہیں آتے ہیں, اور پھر وہ عقل والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوتا. فلسفہ ہے وہ پیچیدگی اندر پیچیدگیاں لے کر آتا ہے معاملات میں. تو یہ کیا مراد ہے اس سے آپ بتائیں؟ نہیں, آپ نے کوئی حوالہ تو نہیں دیا کہ اس کی مراد میں واضح کروں نا. آپ نے اپنی بات کی ہے کہ آپ نے عقلانیت کا کہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاتحین عقل نہیں رکھتے تھے اور فتح کر لیں. کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جس پر آپ نے کہا کہ فلسفہ یا ایسی چیزیں اس پر وہ بنیاد رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں نا کہ دنیا میں جو رائج قانون تو نہیں میں کہہ سکتا, جو رائج روش اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے وہ حق بے جانب ہے. جس طرح سے فریڈرش نیٹشے کا نظریہ ہے کہ طاقت مساوی با حق ہے, اور آپ حق کو علیحدہ اور طاقت کو علیحدہ, قوت کو علیحدہ, پاور کو علیحدہ نہیں کرو. آپ طاقت حاصل کرو, خود حق بے جانب ہو جاؤ گے. آپ حق آپ ہی ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس طاقت ہے. یعنی یہ ایک رائج چیز ہے جس کے آپ کے ملک میں بھی ابھی یہی ہے, جس کی طاقت ہے وہی حق ہے, جو کہہ دیتا ہے وہ درست بات ہے, چونکہ طاقت اس کی ہے. لیکن انسانیت میں تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. نہ ادیان میں طاقت مساوی با حق ہے, اور نہ ہی انسانی اقدار کے اندر یہ حق کا معیار طاقت ہے. نہ طاقت, قدرت اگر حق کے اختیار میں ہے تو یہ درست طاقت ہے, لیکن اگر طاقت حق کے مقابل میں ہے تو یہ باطل طاقت ہے, شیطانی طاقت ہے, ناقابل قبول طاقت ہے. اس طاقت کو آپ نہیں قبول کر سکتے. اگر آپ نے اس طاقت کے سامنے سر جھکا دیا تو ایک خود جرم کیا ہے. ایک جرم طاقتور نے کیا ہے, آپ کو جھکایا ہے, ایک جرم آپ نے کیا ہے کہ اس کے سامنے جھک گئے ہیں آپ طاقت کے سامنے. اب مثلا ہمیں دین بھی یہی بتاتا ہے کہ طاقت کے سامنے اگر وہ باطل طاقت ہے تو آپ کو بولنا ہوگا, اس طاقت کو ختم کرنا ہوگا, اور آپ نے حق کو طاقت بنا کر پیش کرنا ہوگا. نہ کہ صرف طاقت, جس کے پاس طاقت ہے یہ دیکھے بغیر کہ وہ حق کی ہے یا باطل کی ہے, چونکہ طاقت ہے اس کے پاس لہٰذا حکومت اس کی ہو, حاکمیت اس کی ہو, بات اس کی چاہیے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کے خلاف پولیس کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عقلانیت کی بنیاد پر ہمیں نظام بنانا چاہیے, اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ساری دنیا میں بھی جو طاقتور ہے وہ اگر سب بے دین ہو جائیں تو ہم کی دین کے بارے میں کہیں گے کہ دین کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. مثلا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا, قرآن کے مطابق قوانین نہیں ہیں, قرآن کے مطابق حکومت نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, طاقت قرآن پر عمل نہیں کر رہی, تو ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا کیا معنی رہا پیچھے. اب جب طاقتور قرآن کو نہیں مان رہا تو قرآن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ قرآن کی وہ حیثیت ہے چونکہ قرآن حق ہے
اور حق کی حیثیت ہے ہمیشہ، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ نہ کہو کہ عقل کی کیا حیثیت رہ گئی ہے یا دین کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. ہم بے حیثیت ہو گئے ہیں، ان کی حیثیت اپنی جگہ قائم ہے. ہم بے حیثیت ہو کر طاقت کے سامنے مرعوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، حق کو چھوڑ دیا. حق کو چھوڑ کر جب انسان طاقت کے سامنے جھکتا ہے تو انسان بے توقیر ہو جاتا ہے، حق بے توقیر نہیں ہوتا یا قرآن نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ صاحب کے مبارک اور بہترین اور مدلل گفتگو جو کہ اسباب و علل بیان فرما رہے تھے عدم برداشت کی اور فرقہ وارانہ منافرت کی. میرے خیال میں آغا صاحب کی گفتگو کے کئی پہلو ہے، لیکن جو عقلانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی سے، تعلیمی اداروں سے وہ منطق اور استدلال کا جو رواج تھا، جو تعلیم تھی، وہ ختم ہو گئی. سارے لوگ جذباتی بن گئے ہیں، ہر معاملے کو ہم جذباتی طور پر ڈیل کرتے ہیں. ہم نے نئے نسل کو منطق اور استدلال اور سوچ و بچار اور شعور ہی نہیں دی ہے. تو ہم اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہی علوم جو کہ ہمارے ذہنی آبیاری کرتے تھے، وہ انہی علوم کو دوبارہ رواج دینا چاہیے. اور بہت سارے اسباب و علل پر آپ نے بات کی کہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ہم اس کو ان کے ماہرین کی طرف نہیں دیتے اور وہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ غلط ڈیل کرتے ہیں. رجال کار ہم تیار نہیں کر رہے اور اس کو کام حوالہ نہیں کرتے. تو بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے وہ خط نکال کر تشریف لائے. ایک بات میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ آغا صاحب کا جو ادارہ ہے قرۃ النسخہ، آپ تمام حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لکھاری ہے، آپ ضرور ایک مرتبہ اس کا وزٹ کریں. اور اس میں دو باتیں بطور خاص ہے کہ تو جامعہ کا جو نظام ہے وہ انتہائی متاثر کن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تقریباً 60% جو عملہ ہے وہ اہل سنت سے ہے اور وہاں پر اساتذہ بھی اہل سنت کے موجود ہے. اور ایک آخری بات کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی مسلک کے خلاف بات کی تو شاید ہم دونوں طرف سے نکل جائیں گے، ہم بے وقت ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے. اس کا عملی نمونہ آغا صاحب کی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے مسلک کے ان لوگوں کے خلاف جدوجہد کی ہے جو کہ منافرت پھیلاتے ہیں، جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں. ان کے خلاف باقاعدہ کام کیا ہے، پروگرام کیے ہے اور آغا صاحب کی بھی بہت زیادہ مخالفت ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ایک ایسے وقت میں جب سارے لوگ دب چکے تھے، آغا صاحب کی ویڈیو آئی مقدسات کے احترام پر اور پورے پاکستان میں وہ وائرل ہو گئی اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا رہا. تو آج الحمدللہ پوری پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، اہل سنت بھی ان کو اپنا سمجھتا ہے اور اہل تشیع بھی اپنے سمجھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں سے بے خوف ہو کے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے حق بات کی تلقین کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مستقبل اور اس کے ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ہی معاشرے کو رن کریں گے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا بھی، آغا صاحب کا بھی ایک مرتبہ پھر.